السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذکار کی سیریز کے سلسلے میں جو 5واں سیگمنٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وہی جو ذکر کے بارے میں ہے کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ انسان کے لیے ایک ٹونک، ایک کلینزنگ، ایک صفائی، ایک ستھرائی، ایک انرجائز ہے کہ جب انسان گندا ہو جائے، کوئی اپنے اندر ناپاکی فیل کرے تو وہ فوراً جا کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ تو یہ ہماری جو اسپریچول کلینزنگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ وہی والی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس جملے میں کیا بات آ رہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے رضیت باللہ ربا، تو اس میں دیکھیں راضی ہونے کا ذکر ہے، اور اس میں یہ ظاہر بات ہے یہ گرامر ہے، آپ اس کو صرف فار انڈرسٹینڈنگ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر میں بہت سارے الفاظ بتاتا رہتا ہوں، یہ پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں راضی ہوا، یہ پاسٹ کی ٹینس کی بات ہے، رضیت باللہ۔ تو اس کے اندر ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر حالانکہ تا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تا از فار یو، لیکن یہاں پر تھوڑے سے اس کے اندر، اس رول کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ اگر رضی تو ہے نا، اگر ہم تو پڑھیں گے تو یہ میرے لیے، میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے۔ ابھی آپ اس کو صرف ایک دفعہ سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ تو کی جگہ تا ہوگا نا تو فار یو کے لیے، ٹھیک ہے، بس یہ اتنا یاد رکھ لیں۔ رضی تھا، تو راضی ہوا، رضی تو میں راضی ہوا، بس ابھی اس سے زیادہ آپ سمجھیں گے تو جو پچھلا کیا وہ بھی بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رضی تو میں راضی ہوا، کس سے؟ اللہ سے، باللہ، با مطلب ساتھ ہو گیا، اللہ مطلب اللہ ہو گیا، کس سے؟ رب کے طور پہ، ربن، کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ رب میں نے ابھی ایکسپلین کیا تھا کہ رب وہ ذات ہے جس نے ہمیں فرام نتھنگ، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ ہمیں پالتا ہے، وہ ہمیں پوستا ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیں فنا کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، وینش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وینش کا لفظ اس کے لیے صحیح لفظ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ میٹر جو ہے، سائنس کیا کہتی ہے کہ نہ تو انرجی ختم ہوتی ہے نہ میٹر ختم ہوتا ہے، وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں ہو سکتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی ذات کیا کہتی ہے؟ کن فیکون، جب اللہ کہتا ہے کہ کوئی کام ہو تو ہو جا، تو یہاں پہ یہ والی بات آ رہی ہے۔ وبالاسلام دین، اب آپ دیکھیں کہ اسلام کے ہو گیا دین، دین زندگی گزارنے کا وہ رستہ ہے کہ جس کو ہم فالو کر کے ایک ڈسپلن کے ذریعے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہو گئی، تو اسلام جو ہے وہ دین، اور کیا ہے تیسری چیز کیا ہے؟ وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ تین چیزوں پہ میں راضی ہوا۔ ایک نمبر 1 کہ میں نے اللہ کو رب مانا، میں نے اسلام کو دین مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے نبی مانا، ٹھیک ہے۔ تو صلاح جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی درود بھیجنے کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے، صلاح ہم نماز کے لیے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علیہ ہی کا لفظ آ رہا ہے، اس میں علا اور ہی، تو یہ ہی جو ہے نا یہ اس کے لیے، یعنی کہ تھرڈ پرسن کہتے ہیں نا، اس نے یہ، تو یہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کیا ہے؟ درود ہے، اور اس پہ کیا ہے؟ وسلم، ٹھیک ہے، اس پہ سلامتی ہے۔ دو چیزیں ہم بھیجتے ہیں، درود شریف میں بھی یہ بولتے ہیں نا۔ تو یہ بیسیکلی اعلیٰ کا مطلب پر ہوتا ہے، ہی مطلب ہو گیا اس پر، یعنی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اگلا ذکر۔ اچھا دیکھیں، اللہم کا لفظ پھر وہی دوبارہ آ گیا، میں ریپیٹ کرتا جاؤں گا بار بار انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی جو ہے نا اللہم کا لفظ جو ہے وہ اللہ اور میم مشدد، یہ اے اللہ کے لیے ہے، اور یہ جو زمانہ جاہلیت میں جو مشرک تھے وہ بھی اللہ کو پکارنے کے لیے اللہم کا لفظ یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اللہم آپ کو مسنون دعاؤں میں زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا آفینی، تو اس میں کیا ہے؟ عافیت ہے، اور نی آ رہا ہے، جو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ یا اور نی، ٹھیک ہے، نا یا اور نی، کبھی نی کے ساتھ سری آتا ہے اور کبھی کبھی بغیر اس کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ میرے کے معنی میں آتا ہے کہ میں مانگتا ہوں فی بدنی، میرے بدن، یعنی کہ میں عافیت مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے نصیب کر، عافی نہیں کر، مجھے عافیت دے، کس سے؟ فی بدنی، بدن میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سامی، تو پہلا لفظ کیا تھا؟ عافیت کس میں مانگ رہے تھے ہم؟ بدن میں۔ دوسری عافیت ہم کس میں مانگ رہے ہیں؟ سامی میں، یعنی کہ سماعت میں، سننے میں۔ تیسری کس میں مانگ رہے ہیں؟ فی بصری، بصارت میں، ٹھیک ہے۔ بصارت کے لیے نا 3 لفظ یوز ہوتے ہیں، ایک بصارت، ایک نظر، اور ایک راہ، ٹھیک ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ارأیت الذی یکذب بالدین، تو راہ کا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں، وہ بیسیکلی ود اے سینس ہوتا ہے۔ تو یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کیٹیگری، نظر صرف دیکھنا، بصارت تھوڑی سی اس سے اگلی چیز، اور تیسری جو چیز ہے وہ راہ ہے، راہ کے اندر غور و فکر ہے، توجہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ تم کو نظر نہیں آ رہا
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نظر اس طرح نظر نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی سوچ کی چیز ہوتی ہے. تو را کا مطلب بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر جب کہا تھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا، تو ہم دیکھ تو نہیں رہے نا. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا اس کو دیکھ کے سبق حاصل کیا، کیا تمہیں انڈرسٹینڈ ہوئی، یہ تمہارے دماغ میں کچھ آیا، سمجھ آیا تمہیں کہ یہ ہے کیا. یہ وہ والی بات ہے. تو 3 چیزوں کی ہم نے عافیت مانگی ہے، بدن کی، سماعت کی، بصر کی. ٹھیک ہے. اور یہ یا آ رہا ہے، یہ تینوں میرے لیے آ رہا ہے. لا الہ الا انت، پھر وہی جملہ آگے، لا مطلب نہیں، الہ مطلب عبادت کرنے والا، اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ، انتا کا مطلب ہوتا ہے یو، کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں، ابھی جو پچھلے ہی ذکر میں تھیں وہی ساری باتیں دوبارہ سے آ گئیں. اللہم وہی ہو گیا، انی بے شک میں، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور یا آ رہا ہے تو یہ میں ہو گیا، بے شک میں. اچھا یہاں پہ پھر وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر اوپر بھی آیا تھا کہ نی بھی ہو سکتا ہے، نی بھی ہو سکتا ہے، اور نی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انا بھی ہو سکتا ہے، انا نون الف نا، انا، اور انا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے. جب ساتھ اس کے نون الف نا ملتا ہے تو انا بن جاتا ہے. اور کئی جگہوں پہ ایک نون ڈراپ ہو جاتا ہے، جس طرح یہاں پر ایک نون ڈراپ ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو وہ یہاں پہ دیکھیں ڈراپ ہوا ہے، تو یہاں پہ انی ہے، اننی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اننا بھی نظر آئے گا، آپ کو اننی بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمجھنے کے لیے. اس کے بعد کن کی چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اعوذ بکا، میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، الف کی جگہ نون آ جائے، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں، تعوذ تو پناہ مانگتا ہے، یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے. الف میں، نون ہم، تا تو، اور یا وہ. ٹھیک ہے. اعوذ بکا، با مطلب ہو گیا کے ساتھ، کا ہو گیا یو. اعوذ بکا میں پناہ مانگتا ہوں، من الکفری، کفر سے. ٹھیک ہے. کہ مجھے کفر سے میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے. دوسری کیا چیز ہے؟ فقر دیکھیں، کفر فقر جو ہے وہ دیکھیں ایک ساتھ آ رہا ہے. کفر ہوتا ہے اللہ کا انکار کرنا. یاد رکھیں بات، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کافر کا کہیں ذکر آ رہا ہے نا، کافر تو وہ دو جو زمانہ جاہلیت میں تھے. نہیں بھائی، کافر ہم بھی ہو سکتے ہیں. اللہ سے ہم بچائیں کہ ہم کافر نہ ہوں. اللہ کی جو نعمتوں کا انکار کرے، جو اللہ کی بات کو نہ مانے، جو اللہ کے وجود کو انکار کرے، وہ سارے جو ہیں وہ کافر ہیں. اور جب تک ہم اللہ نے ہمیں کہا ہے نماز پڑھنے کا وقت ہے، ہم نے نماز پڑھنی، ہم نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس وقت حالت کفر میں جب تک ہم توبہ نہ کریں. اللہ نے کہا ہے زکوٰۃ دو، اللہ نے کہا ہے حج کرو. اگر فرض ہو گیا ہے حج، آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ حج نہیں کر رہے، تو آپ جب تک آپ نہیں کر رہے نا تو آپ حالت کفر میں. دیٹس اے ریالٹی. اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ نے کیا ہے انشاءاللہ، اور آپ اس کے لیے وسائل جمع کر رہے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے. تو حالت کفر یہ ذہن میں رکھیں. یہ میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو کئی دفعہ ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کافر لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری بات تھوڑی ہو رہی ہے، ہم تو بخشے بخشائے اللہ کے نبی کے بندے ہیں، تو ہم تو اللہ کی بات مانیں یا نہ مانیں، ہمیں تو بخشے. تو یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے نا. تو ایکچولی بات یہ ہے، کوئی یہ کہتا ہے نا کہ تھوڑی بہت سزا ملے گی اور ہم پھر جہنم سے نکل جائیں گے. تو میری گزارش ہے کہ آپ ایک کام کریں کہ چلتے ہوئے چولہے کو نا ہلکا سا جا کے صرف ٹچ کر کے آئیں. جو خواتین کو بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے، وہ تلتے ہوئے ہلکا سا ایک چھینٹے کا بھی پورشن اگر ان کے ہاتھ پہ آ کے گرتا ہے نا تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ وہاں کچن میں ہو تو اس کے ہاتھ سے چمچ ہی چھوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم جہنم کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا ٹچ تو کریں. اس دنیا کی آگ جو کہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی اس کی پاور نہیں ہے، کیا ہم یہ آگ برداشت کر سکتے ہیں جو ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑے دن کے لیے جائیں گے پھر وہاں سے نکل آئیں گے؟ تو بھائی ہم تو کہیں کہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہا ساعت مستقرا و مقاما. ٹھیک ہے. ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں اچھا اور ٹھکانے کے لیے بھی نہیں اچھا. ٹھیک ہے. تو کفر کی بات ہو گئی، فقر کی بات ہو گئی، اور تیسری پھر وہی دعا آ گئی ہے عذاب قبر کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس دعا میں اذکار کے اندر وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو ایسے ہی ہوگا میرے بھائی کہ آپ ایک ناک بند کر کے دوائی کھا رہے ہیں اور آپ ایک کسی بہت ذائقہ دار چیز کو ایک لقمے کو مزہ لے کے ٹیسٹ کر کے کھا رہے ہیں، اس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، اس کے ذائقے کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ بالکل وہی ایگزامپل ہے. اللہ کے جو اذکار ہیں ان کو سمجھیں. جب آپ کو وہ اذکار سمجھ آ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. لا الہ الا انت بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، وہی لفظ دوبارہ آ گئے. تو انشاءاللہ یہ 5واں سیگمنٹ تھا. انشاءاللہ ہم 6ٹھے سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.